بعض اوقات ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اس بیماری سے پناہ عطا فرما۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا پیارا عمل حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کو سماعت کرنے سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کہ آپ اللہ پاک کی طرف ان لفظوں کے ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے گئے پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے پناہ عطا فرمائے گا۔ یارو، اپنی زندگی میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو لازم کر لو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی رحمت سے زندگی میں سکون ہی سکون آپ محسوس کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی تعلیمات ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ وظیفہ کہ آپ نے کسی کینسر والے مریض کو دیکھا، آپ اس کو دیکھ کر یہ الفاظ پڑھ لیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو نبی پاک کے عطا کردہ لفظوں کی برکت سے کینسر سے پناہ عطا فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا کوئی بندہ ایڈز میں مبتلا گئے، گردوں کے مسئلہ میں مبتلا گئے، اس کے گردے واش ہو رہے گئے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ جو گئے وہ برس کے مرض میں گئے، کوئی نابینا گئے۔ آپ نے ان مریضوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا کسی کو جزم ہو گیا گئے، مختلف بیماریاں، جزام کا مرض لگ گیا گئے۔ اسی طرح دیگر بیماریاں جو گئے وہ آ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتا گئے، انزائٹی میں رہتا گئے، نفسیاتی طور پر مریض بن چکا گئے۔ آپ ایسے افراد کو آج معاشرے میں دیکھتے گئے تو دل میں خیال آتا گئے کہ یا اللہ تو مجھے پناہ عطا فرمانا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تھوڑے سے لفظوں میں یہ مسئلہ حل فرما دیا، تھوڑے سے الفاظ اپنی امت کو عطا فرمائے کہ جو بندہ بھی یہ لفظ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس بیماری سے پناہ عطا فرمائے گا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ اپنی امت کو عطا فرمائے۔ اور آج یہ بھی ہوتا گئے، ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس پر اتنا زیادہ قرض گئے کہ وہ بیچارہ جو گئے گولیاں کھا کر مر گیا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے بھی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا کسی نے لوگوں کے پیسے دینے تھے، ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ کسی بندے نے جو گئے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا گئے۔ اسی طرح کوئی راستے میں ہم جا رہے تھے، اچانک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے گاں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوا کہ چور آ گئے جس کی وجہ سے ان کا سارا مال جو ہے وہ ہتھیا کر لے گئے۔ اس طرح کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی کسی بندے پر آ جائے اور آپ نے اس شخص کو اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا گئے تو اس وقت اپنی زبان سے یہ مبارک الفاظ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے گئے وہ الفاظ ادا کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی اپنی ترمذی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رأى مبتلا قال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کر لے۔ مجھے تو بڑا ہی لطف آیا یہ الفاظ پڑھ کر۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی سہولت کے لیے یہ پڑھ دیتا ہوں، آپ یہ الفاظ بغور سنیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیجئے۔
ایسا شخص جو بیچارہ کینسر میں تھا، اللہ اسے بھی عافیت دے اور ہمیں بھی عافیت دے۔ ایسا مریض کے جو گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی پناہ دے، ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ ایسا شخص کہ جس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حادثہ ہو گیا تھا، اللہ پاک ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے، رب کائنات اسے بھی پناہ عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ کتنا سادہ سا ہے۔ میرے آقا تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، اور کتنا سادہ ترجمہ ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، اپنی مخلوق میں تو نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ تو نے مجھے اس مرض سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے پناہ عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس شخص کی جگہ پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پاک سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اس کا بڑا ہی پیارا سا مفہوم ہے اور بڑے پیارے مبارک الفاظ ہیں۔ ایسی دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کیا گئے ہر طرح کے مسئلے سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کتنے پیارے الفاظ میں اس حدیث پاک کا یقین بیان کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک موتیے والے شخص کو دیکھا تھا کہ جس کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہوا، آپ ایک طبیب کے پاس تشریف لے گئے، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان۔ آپ جب اس طبیب کے پاس گئے تو اسے جا کر بتایا کہ میری آنکھوں میں اس طرح جو ہے وہ تکلیف ہے۔ اس نے دیکھا، بغور جائزہ لیا، معائنہ کیا تو کہنے لگا کہ 4 سال کے بعد آپ کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو بھی موتیے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اسی وقت فرمایا مجھے یہ والی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی؟ فرمایا 4 سال کیا 10 سال میری زندگی کا اختتام ہو جائے، احمد رضا کو یہ والی بیماری، موتیے والا مرض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان میں نے جب سے پڑھا ہے، میں تب سے مختلف مصیبتوں میں مبتلا احباب افراد کو دیکھ کر یہ حدیث پاک اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ میں تو اس حدیث پاک پر عمل کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تو آپ نے اسے بتایا جس بندے نے نبی پاک کے فرمان پر عمل کیا ہو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فرمایا یہ الفاظ میں نے پڑے ہوئے ہیں موتیے والے کو دیکھ کر، لہذا امام احمد رضا کو موتیے کا مرض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جتنے یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ اللہ پاک کی رحمتوں کو آپ پالیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا شعر ہے، ان کے نثار کوئی کتنے ہی رنج میں گو، جب یاد آ گئے گئے سب غم بلا دیے گئے، اپنے دل کا انہی سے آرام، اپنے دل کا انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ یاد رکھیے یہ والے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے آہستہ سے ادا کرنا ہے۔ جب آپ کسی مریض کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پریشان حال کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، ان الفاظ کو آہستہ ادا کرنا ہے۔ ہاں آپ نے روڈ پر ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو آپ سے دور بیٹھا ہوا ہے اور پتا چلا گیا کہ اس پر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ٹی وی چینل پر یا اپنے موبائل کی ویڈیو سکرین پر دیکھا ہے کہ کوئی شخص کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا شکار ہے، تو آپ نے با آواز بلند پڑھ لیا کہ آپ کے کانوں کو سنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اس حدیث پاک پر عمل کرنا ہے
اور اللہ پاک کی رحمتوں سے برکتیں حاصل کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔